الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم العبد يؤتى من الطاعات بعد الطاعات فإنه عليه من الله رضا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ و عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس میں عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی، پھر عید کا خوشیوں بھرا موقع عطا فرمایا۔ آج ہم رمضان کے بعد پہلی جمعہ میں اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے نجات کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ رمضان میں مسجدوں کی رونقیں زیادہ ہوتی ہیں، بڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی رمضان رخصت ہوتا ہے مسلمان بھی مسجد سے رخصت ہو جاتے ہیں، جبکہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ ایک تربیت کا مہینہ تھا۔ رمضان اللہ تبارک و تعالی سال میں ایک مرتبہ سال بھر کی تربیت کے لیے عطا فرماتے ہیں کہ آدمی رمضان میں اس میں تربیت حاصل کر کے سال بھر بلکہ زندگی بھر عملی زندگی اس تربیت کے مطابق گزارے۔ اس لیے اللہ تعالی رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جو صورتحال اس وقت عام مسلمانوں کی ہے، امت مسلمہ کی ہے، وہ انتہائی افسوسناک اور تشویشناک ہے۔ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ملا، عبادتیں ہم نے اس میں کی، اب یہ عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کے لیے آدمی کو فکر مند رہنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم عمل سے زیادہ اپنے عمل کی قبولیت کے لیے فکر مند رہو، عمل کرنے سے بھی زیادہ عمل کی قبولیت کے لیے فکر مند رہو، اس لیے کہ صرف عمل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا اصل ہے۔ تو ہر مسلمان کو اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ رمضان کی ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمل کی قبولیت کی ایک علامت بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بیہقی کی روایت ہے، اذا رأيتم العبد يؤتى من الطاعات بعد الطاعات، کہ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کی اس کو توفیق مل رہی ہے، ایک بھلائی کے بعد دوسرے خیر کی طرف وہ بڑھ رہا ہے، عبادتوں کا ذوق شوق اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے، مزید عبادتوں کی توفیق اس کو مل رہی ہے،
تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کا مستحق ہو چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں، اس کے عمل سے راضی ہیں۔ تو رمضان کی عبادتوں کے بعد میں، رمضان کے بعد والی زندگی بتاتی ہے کہ ہماری رمضان کی عبادتوں کا کیا حال ہوگا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ رمضان کے بعد بھی اعمال میں لگا ہوا ہے، عبادتوں میں مصروف اور مشغول ہے، تو تم یہ سمجھو کہ اس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کے علاوہ دوسری بات ہے کہ جیسے ہی رمضان گزر گیا وہ راہ راست سے ہٹ گیا، نیکیوں سے ہٹ گیا، خیر کے کاموں سے دور ہو گیا، وہی غفلت والی زندگی اس نے اختیار کر لی، تو پھر یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کی عبادتیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ انہی لوگوں کی طرح ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار، روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں، بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو رات کو جاگنے کی مشقت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں، یعنی ان کے روزے کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں، ان کے راتوں کو جاگنے کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ جو عمومی مزاج مسلمانوں کا بن چکا ہے کہ رمضان میں اپنے آپ کو نیک کاموں میں مصروف کر لینا اور پھر رمضان کے ہوتے ہی، رمضان کے رخصت ہوتے ہی پھر اپنے آپ کو وہی پرانی روش پر لے آ جانا اور وہی پرانی زندگی اختیار کر لینا، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ اس لیے کسی نے اس پر بڑا اچھا تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ رمضان میں فجر کی نماز میں وہ کیا مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھیں، کیا مصلیوں سے آباد ہوتی تھی، جیسے ہی عید کا دن گزرا، عید کے دوسرے دن سے پھر وہی ایک صف، دو صف، آدھی صف مصلی باقی رہ گئے۔ تو کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کرتے ہوئے اس پر کہا کہ جو مہمان آئے تھے وہ چلے گئے، جو گھر والے تھے وہ رہ گئے۔ جو مہمان تھے وہ چلے گئے، جیسے کسی کے ہاں شادی ہوتی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی غم کا موقع ہوتا ہے، تو باہر سے رشتہ دار، دوست و احباب، جان پہچان والے آ جاتے ہیں، خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں، غم میں شریک ہو جاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے وہ رہتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے مقام پر لوٹ جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا حال بھی بالکل اسی طرح اللہ کے ساتھ اور اللہ کے احکامات کے ساتھ، اللہ کی عبادتوں کے ساتھ اسی طرح کا ہو گیا کہ رمضان آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نیک کاموں میں مصروف کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان رخصت ہو جاتا ہے تو پھر وہ الٹے پیر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو بالکل یہی بات ہو گئی کہ گھر والے رہ گئے اور باہر والے چلے گئے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم رمضان کی عبادت نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ربانی بنو، رمضانی مسلمان نہ بنو۔ جو صرف رمضان میں عبادت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رمضان کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رمضان میں بھی ہے، رمضان کے بعد بھی ہے۔ اسی لیے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ صرف رمضان میں اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور پھر اس کے بعد الٹے پیر چلے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکامات کی پابندی یہ صرف رمضان تک محدود نہیں ہے
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی سورہ ہجر کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ شریعت کی پابندی، اللہ کے احکامات اور اللہ کی اطاعت کا اہتمام، یہ صرف رمضان تک، یہ کسی خاص موقع تک خاص نہیں ہے، بلکہ آدمی کو اللہ کے حکم کا پابند موت تک بن کر چلنا ہے، موت تک اپنی زندگی اطاعت والی بنانی ہے، موت تک اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند بنانا ہے، تب جا کر آدمی کی زندگی میں نکھار آئے گا۔ اسی لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ موت سے پہلے ایمان والے کے کسی عمل کے لیے اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، موت تک آدمی کو پابند رہنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا فاثبتہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کوئی عمل شروع کرتے، کسی عمل کا اہتمام کرتے تو اس پر ثابت قدم رہتے، پابندی کے ساتھ وہ عمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ 2-4 دن کے لیے عمل کر لیا پھر اس کے بعد ختم ہو گیا۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے رہیں، رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی اللہ کے حکموں والی رہے، اللہ کی اطاعت والی رہے اور اللہ کے فرمانبردار بن کر ہم زندگی گزاریں۔ رمضان تربیت والا مہینہ تھا، اس سے تربیت ہم نے پائی ہے۔ آدمی 2-4 دن کوئی کام کرتا ہے، 2-4 دن کوئی چیز استعمال کرتا ہے، چند دن کسی کے ساتھ رہتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ فلاں چیز کی مجھے عادت ہو گئی، فلاں کے ساتھ تعلق ہو گیا۔ 30 دن، 1 مہینہ اللہ نے روزہ رکھوایا، 1 مہینہ ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، 10 دن اعتکاف کا اہتمام کیا، اور 1 مہینہ جائز حاجتوں سے بھی ایک مختصر وقت کے لیے اللہ نے رکوا کر تربیت فرمائی۔ تو کیا 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد بھی، 1 مہینہ کچھ دیر کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑنے کے بعد بھی، کیا ہمارے اندر یہ جذبہ اگر پیدا نہیں ہوا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام نہیں کیا اور ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں آیا، گناہوں سے بچنے کا مادہ پیدا نہیں ہوا، تو پھر یہ ہمارے لیے کتنے افسوس کی بات ہے۔ دنیا کے معاملے میں تو آدمی چند دن کے لیے کرتا ہے، پھر کہتا ہے عادت ہو گئی۔ 1 مہینہ نماز پڑھ کر نماز کی عادت نہیں ہوئی، 1 مہینہ روزہ رکھ کر روزے کی عادت نہیں ہوئی، 1 مہینہ گناہوں سے بچ کر گناہوں سے بچنے کی عادت نہیں ہوئی۔ یہ ہم سب کے لیے فکر کا مقام ہے، یہ ہم سب کے لیے غور کرنے کی بات ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، رمضان میں ہم نے جن اعمال کا اہتمام کیا تھا، مثال کے طور پر رمضان میں ہم نے روزے رکھے، رمضان کے علاوہ میں بھی سال بھر مختلف موقعوں پر نفل روزے مشروع ہیں شریعت میں۔ جیسے شوال کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر کلہ او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو وہ سال بھر روزہ رکھنے والا شمار ہوتا ہے، زندگی بھر روزہ رکھنے والا شمار ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کے قرآن میں اللہ نے یہ اصول بیان فرمایا کہ آدمی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1 نیکی کا 10 گنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فَلَهُ 10 أَمْثَالِهَا، کہ اللہ تعالیٰ 1 خیر کے کام پر 10 نیکیاں اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو آدمی پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے، پھر 6 دن کے روزے رکھتا ہے،
تو گویا یہ 360 دن پورے سال کے روزے ہوئے، تو اس کی بھی فضیلتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، ہر مہینے میں 13، 14، 15 یہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ جو آدمی ایام 20 کے یہ 3 روزے رکھتا ہے گویا وہ بھی سال بھر روزہ رکھنے والا شمار ہوتا ہے، اور زندگی بھر اس کا اہتمام کرتا ہے تو زندگی بھر روزہ رکھنے والا شمار ہوتا ہے۔ مہینے میں 3 دن روزے رکھتا ہے، 30 دن روزے رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے نبی کے روزہ رکھنے کا اہتمام تھا، آدمی اس کا اہتمام کریں۔ اور اس کے علاوہ محرم کے روزے ہیں، شعبان کے روزے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر رمضان میں کچھ روزے قضا ہو گئے تو قضا روزوں کے رکھنے کا اہتمام کریں۔ تو یہ عمل سال بھر باقی رہنا چاہیے حسب سہولت۔ جیسے شوال کے 6 روزے ہیں، ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آدمی ایک ساتھ اگر نہیں رکھ سکتا وقفے وقفے سے روزہ رکھے، پورے مہینے میں جب چاہے وہ 6 روزے پورا کر لے۔ تو اس طرح جو رمضان میں روزے کا عمل تھا اس روزے کے عمل کو بھی باقی رکھیں۔ اور اسی طریقے سے رمضان میں تراویح کی نماز ہم نے پڑھی، 20 رکعت روزانہ تراویح ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح کے ذریعے سے ہماری یہ تربیت فرمائی کہ سال بھر آدمی کو لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی عادت ہو۔ تو کم سے کم آخری درجے میں رمضان کے بعد ہمارے فرائض تو باقی رہے ہیں۔ نماز صرف رمضان کی عبادت تو نہیں تھی بلکہ یہ سال بھر زندگی بھر نماز فرض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات میں سب سے پہلی صفت نماز بیان فرمائی، ایمان والے کی پہچان بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں۔ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اور اپنے خاص بندوں کی صفات بیان فرماتے ہوئے سب سے پہلے فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ جو نمازی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے محفوظ رکھیں گے جو اپنی نمازوں پر پابندی کرتے ہیں، مداومت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے فرائض کا اہتمام ہو۔ اور اس کے علاوہ رمضان میں تہجد کا اہتمام تھا، اشراق اور چاشت اور وابین نوافل کا اہتمام تھا، تو رمضان کے بعد بھی ان نوافل کا ہم اہتمام رکھیں، اس لیے کہ نفل کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا قیامت کے دن اگر فرائض میں کچھ کمی اور کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ نوافل سے اس کو پورا فرمائیں گے۔ تو اس لیے آدمی حسب سہولت اور حسب موقع غیر رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ میں بھی نوافل کا بھی ذخیرہ اپنے پاس رکھے، نفل کا بھی اہتمام کرے۔ جیسے نفل روزے ہیں ویسے نفل نمازیں ہیں، تو نفل نمازوں کا بھی اہتمام رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے رمضان میں خیر خواہی، ہمدردی، غمگساری، درد مندی اور اللہ کے ضرورت مند بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا خیال اور اس کا اہتمام، صدقہ اور خیرات کا اہتمام جیسے رمضان میں تھا ویسے غیر رمضان میں بھی ہم اس کا خیال رکھیں۔ ایک بات یاد آ گئی تو عرض کروں، عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ادا کرنی چاہیے، رمضان میں کوشش کرتے ہیں، اگر اس کا نظام نہیں بن سکا، ترتیب نہیں بن سکی اور رمضان گزر گیا تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت ختم ہو گیا، اب غیر رمضان میں وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے رمضان فرض زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ باقی رہ جاتی ہے، ذمے میں رہ جاتی ہے۔ مال کا حساب لگائیں اور پائی پائی کا حساب کر کے کتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کا حساب کر لیں۔ رمضان میں ادا کرنے کا ایک اہتمام ہے اور لوگوں کا ایک نظام ہے، اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر رمضان میں پورا نظام نہیں بن سکا تو جو حساب ہم نے لگایا ہے
اس کو ایک پیپر میں لکھ لیں، کاغذ میں لکھ لیں، رمضان میں اتنی زکوٰۃ ادا ہو گئی اور اتنی زکوٰۃ ادا کرنا باقی ہے۔ پورے سال میں جب جیسا موقع ملے تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ یہ فریضہ ہے۔ اگر زکوٰۃ ہم نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کی تو اس کی بے شمار وعیدیں ہیں، اور یہ زکوٰۃ روکنے کا جو وبال ہے، اور اس کا ایک پیسہ بھی اگر ہمارے صحیح پیسوں میں رہ گیا اور زکوٰۃ ہم نے ادا نہیں کی تو یہ دوسرے مال کے لیے بھی وبال بن جائے گا۔ جہاں زکوٰۃ کی ادائیگی ہمارے پورے مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے، وہیں اگر ہم نے صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو پھر یہ جو باقی ماندہ زکوٰۃ ہے یہ ہمارے دوسرے مال کے لیے وبال بن جائے گی۔ تو اس لیے اگر رمضان میں پوری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو غیر رمضان میں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے جیسے موقع ہو، سہولت بنے، سال بھر میں زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام ہو۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے مال میں حق صرف ایک زکوٰۃ ہی نہیں رکھا ہے، زکوٰۃ تو یہ فرض ہے، جیسے فرض نمازیں ہیں، فرض روزے ہیں، اور اس کے علاوہ نفل نمازیں ہیں، نفل روزے ہیں، اسی طریقے سے مال میں حقوق کچھ فرض درجے کے ہیں اور کچھ نوافل بھی ہیں۔ تو نفلی صدقات کے ذریعے سے سال بھر میں اللہ کے ضرورت مند بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال پر استقامت عطا فرمائے، عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔